السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک سوال آیا ہے کہ وطر پڑھنے کا سنت طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم بتائیں گے کہ وطر کی نماز جو ہے کیسے ادا کی جاتی ہے۔ وطر کیا ایک بھی بندہ پڑھ سکتا ہے یا زیادہ پڑھنے ہیں؟ وطر کی تعداد تو 9 تک بھی جاتی ہے، لیکن آسان اور مختصر اور جامع آپ کے سامنے میں طریقہ ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو مسلسل کی جائے چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے وطر جو ہے یہ ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور وطر 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن وطر کے اندر یہ بات ناظرین ذہن میں رکھنی ہے کہ وطر مغرب کی نماز کے ساتھ ملتا جلتا نہ ہو۔ جیسے مغرب کے اندر ہم 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وطر کے اندر ہم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ ہم وطر کی جو دعا ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں رکوع کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں رکوع سے پہلے کی اشارے ملتے ہیں، بعد میں قنوت نازلہ ہوتی ہے، اور قنوت وطر جو ہے یعنی وطر کی جو دعا ہے اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یہ جب ہم نے رکوع میں جانا ہے، ہم ابھی قیام میں کھڑے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے، درود ابراہیم اور سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے اور سورۃ پڑھ لی ہے، اس کے بعد ہم رکوع جانے لگے ہیں۔ رکوع جانے سے پہلے ہم اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت یہ دعا پڑھیں گے، پڑھ کے مکمل کر کے پھر رکوع جائیں گے، اور اسی طرح ہم 3 رکعتیں ادا کریں گے، اور تشہد 2 رکعتیں پڑھ کے نہیں بیٹھنا، 3 رکعتیں پڑھ کے پھر تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ کر کے پھر ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ ناظرین، یہ مختصر جامع خوبصورت طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، والسلام۔